ہمارے روئے روئے کو جانتا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس سے زیادہ ہمیں کون جان سکتا ہے؟ یہ ساری دنیا بنائی سجائی، دنیا جہان کی نعمتیں وہ بنائی ہمارے لیے، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ سارا کچھ بنایا تو اس کو پتا تھا کہ جس کے لیے بنا رہا ہوں یہ جا کر وہاں پہ بھولے گا تو مجھے بھولے گا اور کوئی دنیا کا کام نہیں بھولے گا۔ اور آج دیکھ لے، انسان بھولتا ہے تو اسی کو بھولتا، باقی تو کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اسی لیے اس نے کیا کیا کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی، کہ یہ 5 وقت میرے در پر آئے گا تو پھر مجھے نہیں بھولے گا، میرے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہے وہ جڑا رہے گا، دنیا کے کام بھی کرے لیکن آ کے 5 وقت میرے در پر آ کر اپنی بیٹری کو چارج کرے۔ ابھی ہمارے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے نا، فٹافٹ فکر پڑا ہوتا ہے، اس کو لگاؤ جی، کیا ہوگا؟ بند ہو جائے گا، دنیا سے رابطہ کٹ جائے گا، میرے گھر سے فون آئے گا تو بات نہیں ہوگی، میرے کسی دوست کا فون آئے گا تو بات نہیں ہوگی، میرے کاروبار کا فون آئے گا تو کاروبار میں حرج ہوگا، بھاگ کر فٹافٹ چارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے، چارجر ڈھونڈتا ہے، چارج کرنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے۔ تو جو رب کے در پر نہیں جاتا، سب سے پہلی بات جو ہمارے اندر کمزوری ہے نا جی، کمزوری یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو چیز کی طرف میں متوجہ کرنے لگا ہوں۔ حقیقت بات ہے، دعوت کا کام متاثر اس لیے ہے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں ہے جو تعلق ہونا چاہیے۔ اور جب دائی کا تعلق جس کی طرف بلا رہا ہے اور جس کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ کیا کچھ ہوتا ہے سارا دن معاشرے کے اندر، ہمارے ساتھ تو وہ نہیں ہوتا۔ گالیاں پڑ رہی ہیں، پتھر پڑ رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کوڑے پھینکے جا رہے ہیں، مارنے کی سازشیں ہیں، دعوت روکنے کی سازشیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، سارا دن دعوت کا کام کرنے کے بعد رب کے سامنے رات کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی سارا راز و نیاز اپنے رب کے ساتھ۔ ہماری 5 وقت کی نماز ہی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اذانیں ہوتی رہتی ہیں دنیا داروں کی طرح، ہم دنیا داروں کی طرح دنیا میں بھاگتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہماری نماز تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمیں تو پہلے جا کر 2 نفل پڑھنے چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے در پر آنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سب بزرگوں سے، بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا کام اس وقت تک نہیں آپ کر سکتے جب تک آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ کمی بیشی آتی رہتی ہے، حالات اور واقعات کے مطابق آتی رہتی ہے، لیکن دعوت کا کام کرنا ہی نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، سرکل کا ذمہ دار ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں میرے ارکان کہاں پھر رہے ہیں اور ہفتہ وار اجتماع کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ایسے کام ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اہل ایمان کو اسی لیے بار بار مخاطب کیا ہے اس جد و جہد کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ کس کی ضرورت؟ تو کہتا ہے میں کن کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس ہو گیا۔ اور اسی صورت کو میں آپ سب کو یہ کہوں گا، میں اس صورت کو اتنا پڑھتا ہوں
یہ کرنٹ برتی ہے، ایمان برتی ہے. ویسے تو سارا قرآن ہی برتا ہے. اس کو پڑھے. اور میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے دور میں اس سورت کو یاد کیا ہے، اور میں جتنا اس کو پڑھتا ہوں نا جی، یہ سورہ صف جو ہے یہ پوری آپ کی دعوت ہے، پہلی آیت سے لے کر آخر تک. اس کا ایک ایک حرف جماعت اسلامی کی دعوت ہے، اس کا پیغام ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر یہ جو مفاصبہ ظاہرین تک پڑھا ہے، پورا قرآن کا ایک یہ لفظ پڑھے جا کر. میں آپ کو دعوت دوں میں پڑھے اس کو. آپ کہتے ہیں نا آپ کی دعوت یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرو. اس کی پہلی آیت آپ کی دعوت ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آپ کی دوسری دعوت کا نقطہ ہے دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. آپ کی دعوت کا تیسرا نقطہ ہے زمام کار دنیا کی بدلنی ہے، خدا کے باغیوں سے چھین کر زمام اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں دینی ہے، خدا کا خوف رکھنے والوں کو جماعت بن کر، شیشہ پلائی دیوار بن کر، منظم اور متحد ہو کر. فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بیان کر کے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا، پھر ہمیں مخاطب کیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بیان کر کے کیا آگے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. او ایمان والو، کیا میں وہ تمہیں تجارت اور کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ دردناک عذاب سے قیامت والے دن بچا لے؟ کیا کاروبار ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. او ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول. ایمان والو، میں پھر کہوں گا، غور سے سنو میرے بھائیوں جو میں کہہ رہا ہوں. ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیا مطلب؟ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان لے کر آئے. کلمہ پڑھ کے گھر نہیں بیٹھ کے، دعوت قبول کر کے گھر نہیں بیٹھ کے، لٹریچر پڑھ کے گھر نہیں بیٹھ کے، سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی اس تحریک کو قبول کر کے گھر نہیں بیٹھ گئے. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول. وہ اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. تو میں کہا کرتا ہوں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. آگے کیا کہا ہے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ کی راہ میں جد و جہد، مال کے ساتھ بھی جان کے ساتھ بھی. اس نقطے کو بڑے اچھے طریقے سے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دونوں چیزیں ہیں، اللہ سے تعلق بھی، اللہ کی راہ میں قربانی. میرے بھائیوں، یہ دو نقطے ہیں جو اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. دو نقطے، اللہ پر سچا، اللہ اور اس کے رسول پر سچا اور سچا ایمان، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تمہیں پتہ نہیں یہ سودا کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے جماعت اسلامی کی دعوت کو شعور کے ساتھ سمجھا ہے، اور ارکان جماعت میں آپ کو کہتا ہوں شعور کے ساتھ سمجھا ہے.
ہم اپنے آپ کو شعوری مسلمان کہتے ہیں، شعوری مسلمان، پھر بھی ہمیں اللہ کہتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور سنو، اس کائنات میں اس سے بہترین کوئی تجارت اور سودا نہیں ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جماعت اسلامی میں کیوں آئے ہیں؟ رکنیت کا حلف پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ میں جماعت اسلامی میں محض اس لیے شامل ہو رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی رضا اور فلاح، سارے بولو کیا مل جائے؟ فلاح اخروی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی فلاح اخروی کا رستہ یہی بتا رہا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آج ہمیں اس کامیابی کا یقین نہیں ہے میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے۔ اگر یقین ہو، چین سے نہ بیٹھے، اطمینان سے نہ بیٹھے، نیند نہ پڑے رات کو۔ ہم سے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا اللہ کے سامنے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، جو ہماری نمازوں کا حال ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، ظاہر بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کو کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کملی والے کھڑا تو ہوا کر پر تھوڑا کھڑا ہوا کر۔ ہمیں کتنا کھڑا ہونا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی ہمیں کہہ رہا ہے آگے، او ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار۔ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ جو رستہ ہم نے اپنایا ہے یہ بڑا عظیم رستہ ہے۔ خدا کی قسم، دنیا و مافیا ایک طرف ہو، یہ دعوت، یہ جد و جہد، یہ پیغام، یہ ایک طرف ہے۔ بزرگوں کی تاریخ، اپنے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے جماعت اسلامی کا کام کیا۔ بزرگوں کے ہاتھوں میں ہم تو سنتے ہیں، دیکھا بھی، بستے ہوتے تھے سائیکلوں پر، دیہاتوں میں مارے مارے اس کام کے لیے پھرتے تھے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں متوجہ کرنا پڑتا ہے بار بار؟ کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اور حقیقت آپ تو پوچھتے ہیں تو بعض ساتھی ناراض ہوتے ہیں، جی کیوں پوچھتے ہیں؟ میں ایک ضلع میں گیا، اسی طرح جائزہ ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے پہلے معذرت کر لی تھی۔ تو چلو کسی امیر زون نے کیا اعتراض کر رہا تھا، امیر ضلع میرے مجھے کہنے لگی یہ کیا جی آپ نے شروع کیا، آپ ہمارے ساتھیوں کی توہین کر رہے ہیں۔ میں جی توہین میں نہیں کر رہا، اس لیے ڈرتے ڈرتے میں نے بھی آپ سے بات کی۔ توہین نہیں ہے یہ۔ جائزہ کون لے گا؟ کون پوچھے گا کہ بھئی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، تذکیر ہے ہمارا کام، میرا کام، نظم کا کام۔ آپ بھائی ہیں، آپ بزرگ ہیں، ظاہر ہے یہ اجتماع کرتے ہیں، جائزہ ہوتا ہے، احتساب ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اور کوئی لمحہ پتہ نہیں ہوتا کس وقت انسان کے دل میں بات پڑ جائے، کون سی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، طوفہ صاحب نے جیسے بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی، کمٹمنٹ بھی ہے آپ کی، اطاعت بھی ہے آپ کی، پڑھے لکھے بھی ہیں، ایک اچھا فورم ہے پورے شہر کا۔ لیکن میرے بھائیوں بات یاد رکھو، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح دنیا کا کوئی کام کیے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کے دین کا کام بھی بغیر کیے نہیں ہوگا۔ یہ میرا زندگی کا نچوڑ ہے، خواہشوں سے، آرزوؤں سے، امیدوں سے، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جد و جہد بدلو، اور جد و جہد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، اور ان کے ساتھیوں نے کر کے دکھائی ہے۔
یہ جتنے ہم ہیں نا، جتنے، میرا تو ویسے ایمان ہے، پتہ نہیں آپ کا، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بزرگ ہیں، کیا تجربہ ہے، یہ جتنے ہم ہیں نا اس وقت جماعت اسلامی والے پورے ملک میں، میرا ایمان ہے یہ آج اس کام کا حق ادا کر دیں، جو جان مال وقت صلاحیتوں کی قربانی اس کام کو مطلوب ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اللہ اور رسول کی جو میں نے مطالعہ قرآن کا کیا ہے، یہ اس کا حق ادا آج کرنا شروع کر دے، آج پاکستان میں انقلاب آ جائے۔ پتہ نہیں آپ کا تجربہ کیا کہتا، میرا تجربہ، میری بھی زندگی ظاہر بات ہے، میں 40 سال میرے اس تحریک کے ساتھ گزر گئے، 40 سال تو مجھے ہو گئے، اسلامی جمعیت طلبہ سے لے کر جماعت اسلامی تک، ابھی تک آج کے دن تک 40 سال، ابھی جنوری میں مجھے ہو جائیں گے، اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ میرا یہ تجربہ، جو میرا آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آج اس تحریک کے ساتھ موجود ہیں، جان مال وقت قربان صلاحیت، 4 چیزوں کی قربانی اس دین کو مطلوب ہے، ہر دور میں رہی ہے۔ آج ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ اور مولانا ظفر علی خان نے اسی کو تو بیان کیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب۔ آج بھی اللہ کی مدد اسی طرح اتر گئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور اس کام کی کوئی فکر نہ ہو، جماعت اسلامی کسی کھاتے میں نہ ہو، کسی پرائرٹی میں نہ ہو، زندگی کسی ترجیح میں بھی نہ ہو، اور گھر بیٹھے فلسفے اور تنقید اور کام کہیں کرنا نہیں ہے، ٹھیلا خرچ نہیں کرنا، آنت کے لیے 10 پھیرے 100 روپیہ دینا ہوتا ہے، کھچا پنجابی